اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ اولیاء نے قسم کھا کر کہا ہے کہ جب بھی امت کو دولت کی ضرورت ہو تو یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا اور 60 کروڑ دے کر چلا جائے گا، یعنی آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہ بھی سونا بنتی چلی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ جتنی بھی مصیبت ہوگی تو انشاءاللہ اس وظیفے سے وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی ہو پریشانی یا گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ اولیاء کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے اولیاء کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یعنی اللہ کے اولیاء جو ہیں، قریبی لوگ ہیں، جن کو قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے، ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی تسبیح ہے اور کوئی شرکی عمل نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ صدقے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ، اولیاء کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے اور بڑا راز ہے اور اس کے انداز بڑا جلال ہے، اس کا اندر بڑا جلال ہے اور انداز بیاں بڑا جلالی ہے۔ اور اگر آپ پر کوئی بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، محترم ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس لیے پریشانیاں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہونا پڑتا ہے ہمیں ہر پریشانی کے حل کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن و ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات سے اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال ایمان کمزور نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا، آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجئے اور نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجئے۔ زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، بندے کو ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف جانا چاہیے اور ان کے سامنے ڈرنا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کوئی غم، دکھ، رنج یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود پڑھنا ہے۔ ہم سب نے مل کر درود پڑھنا ہے کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا، یار جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو ٹل جاتی ہے۔
تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرضہ تھا، اس کے اوپر بے شمار ٹینشن۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی، میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے جب بھی بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اس کو آزمانا چاہا، تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد ایک تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا، اور وہ کہتا ہے کہ اسی رات مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ میرے اوپر پہاڑ سے زیادہ مصیبت جو تھی وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران رہ گیا، میرے ساتھ کیسے ممکن تھا کہ جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی کو میں نے بتایا کہ سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یعنی کہ بہت ہی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا، تو ان سے ڈرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان مبارک میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک تسبیح بتانے آ رہا ہوں، اور وہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانے والی کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگی تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے، نارمل حالت ہے تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو یہ وظیفہ بتایا ہے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ یہ عمل کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن ہے اور قرآن کے اندر نور ہے، اور نور جو ہے یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحب، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے، نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ دعا مانگنے کے آداب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہی کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طیب اور پاکیزہ ہو، ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بالکل حرام اور ناجائز۔ مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں مانگنا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق بھی ہے، اور اس طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر طے فرما دی ہیں کہ ان میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلا کسی پست قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ میرا قد لمبا کر دے، یعنی کسی دراز قد انسان کا یہ دعا کرنا کہ اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، یا مثلا
کوئی جوان شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے، اس قسم کی دعائیں ہرگز نہیں مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس کی بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ ترمذی کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ متفقل علیہ یہ حدیث ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے وقت، دوسری اس وقت جب بارش ہو رہی ہو اور آدمی اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اپنی تمام تر ضرورتیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ جو کہ ایک معمولی قسم کی چیز ہے ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے، اگر کبھی نمک کی بھی ضرورت پڑ جائے یعنی کہ ہلکی چیز ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ترمذی شریف۔ تمام دوست نماز قائم کریں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ نگہبان۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔